عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم رسم الخط اور اردو رسم الخط پر بات کریں گے۔ مختلف زبانوں کے مختلف رسم الخط ہوتے ہیں، جیسے ہندی کا دیوناگری، انگلش کا رومن اور پنجابی کا گرمکھی ہے۔ رسم الخط کے معانی طرز املا، انداز حرف نویسی یا اسلوب تحریر وغیرہ کے ہیں۔ دنیا میں رسم الخط کا آغاز کب اور کیسے ہوا، یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ ماہرین لسانیات اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس ضمن میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بیشتر تہذیبوں کے مطابق جہاں زبان کو دیوتاؤں کی دین تصور کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی تصور عام ملتا ہے کہ رسم الخط بھی دیوتاؤں کی عطا ہے۔ اس میں مشرقی و مغربی تہذیبوں کی تخصیص نہیں، ہر دو تہذیبوں میں اسی نقطہ نظر کی تائید ملتی ہے۔ اگر اساطیری روایات کا مطالعہ کیا جائے تو یہی بات تکرار سے ملتی ہے کہ دیوی دیوتاؤں نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ مصری تہذیب کے مطابق تھاٹ یعنی THOTH اہم ترین دیوتا ہے جس نے اہل مصر کو رسم الخط عطا کیا۔ ہندوستانی تہذیب میں برہما کی دھرم پتنی سرسوتی کو رسم الخط کا موجد سمجھا گیا۔ بابلی تہذیب کے مطابق انکی، اسے لکھیں گے کیپٹل حروف میں، دیوتا نے فن تحریر کو ایجاد کیا۔ ان کے مطابق اینکی کو فن تحریر کا موجد تصور کیا جاتا ہے۔ رسم الخط کے ابتدائی نمونے پتھروں، مٹی کے برتنوں اور لکڑی کی تختیوں پر ملتے ہیں۔ تہذیبی تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کے قدیم ترین رسم الخط کے نمونے سومیری اور چینی تہذیبوں سے متعلق ہیں۔ پرانے نمونوں میں مصری، خروشٹی اور براہمی رسم الخط کی باقیات ملی ہیں۔ ان دستیاب خطوں کی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو 3000 قبل مسیح کا زمانہ ذہن میں دستک دیتا ہے۔ جدید تحقیق نے کنعان یعنی مصر اور ایلم یعنی جنوبی ایران اور خلیج فارس کے اوپر والے علاقے کو مرکز قرار دیا گیا ہے۔ رسم الخط مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا موجودہ صورت میں پہنچا۔ تصویری اور علامتی شکل سے ہوتا ہوا ہجائی صورت میں متشکل ہوا۔ تصویری نمونے جانوروں، پرندوں اور درختوں کی تصویروں کی صورت میں ملتے ہیں۔ رسم الخط کی تصویری صورت عام طور پر پہاڑوں، غاروں اور چٹانوں میں سامنے آئی ہے۔ ان کے علاوہ سمندر کی سیپیوں پر بھی ماہرین نے کچھ نقوش ڈھونڈ نکالے ہیں۔ تصویری دور میں جب کسی خیال کو متشکل کرنا ہوتا تو اس کی تصویر بنا دی جاتی، یعنی عورت یا گائے وغیرہ کی بات کرنا مقصود ہوتی تو ان کی تصویر بنا دی جاتی۔ غالب گمان یہ ہے کہ عربی میں جو الف آیا وہ گائے کے سر کی مماثلت سے آیا ہے۔ دوسرے دور میں کسی شائع سے اس کا فعل اظہار پاتا۔ اگر دید یعنی نظر کا تصور پیش کرنا ہوتا تو آنکھ بنا دی جاتی۔ عربی میں عین یہیں سے آیا لگتا ہے کہ عین کی آنکھ سے گہری مماثلت ہے۔ تیسرے دور میں علامتوں کو اصل خصائص کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ مثلاً مکاری کے اظہار کے لیے لومڑی کی تصویر بنا دی جاتی۔ چوتھے دور میں آوازوں کے مفہوم کو تصویری انداز میں ظاہر کیا جانے لگا۔
اگر ہندوستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو قدیم رسم الخط کے نمونے موہنجو دڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے دوران سامنے آئے۔ ماہرین لسانیات یا ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر ششدر ہوئے کہ اس رسم الخط کو کس زبان سے جوڑا جائے، حتیٰ کہ براہمی اور دراوڑی کے ساتھ بھی ان کو جوڑنا مشکل تھا۔ یہ بات تاحال مہمہ بنی ہوئی ہے کہ ہڑپا اور موہنجو دوڑو سے جو حروف کے نمونے ملے ہیں وہ کس زبان کے ساتھ منسوب کیے جائیں۔ البتہ مولانا جلال الدین ندوی کی تحقیقات میں کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں۔ اردو رسم الخط پر بات کریں تو اردو کا معروف رسم الخط نستعلیق ہے۔ خط نستعلیق کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے کئی رسم الخط شامل ہیں۔ خط کوفی اور خط ماکلی کو ملا کر ابو علی محمد، جسے ابن ماکلہ بھی کہتے ہیں، اس نے خط نسخ ایجاد کیا۔ خط نسخ کو قرآنی رسم الخط بھی کہتے ہیں۔ خط نستعلیق خط نسخ اور تعلیق سے بنا ہے، کثرت استعمال سے خے رہ گئی اور نستعلیق بن گیا۔ اردو کا ایک رسم الخط خط شکستہ بھی ہے جو 1100 عیسوی میں ہرات کے حاکم مرتضیٰ قلی خان شاملو نے ایجاد کیا۔ خط شکستہ کا دوسرا نام گھسیٹ لکھائی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو کے رسم الخط مثلاً خط بابری، خط گلزار وغیرہ ہیں، لیکن اردو کا معروف رسم الخط نستعلیق ہے۔ خط نسخ خط نستعلیق کے فرق پر بات کریں تو خط نسخ کے حروف ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، دائرے مکمل نہیں ہوتے، جبکہ خط نستعلیق میں حروف جو ہیں وہ انتہائی متوازن اور خوبصورت ہوتے ہیں، دائرے مکمل ہوتے ہیں۔ نستعلیق کے معنی خوبصورت، ترتیب یافتہ، مہذب، شائستہ اور سلجھا ہوا وغیرہ کے ہیں۔ جب ہم اس کے پس منظر پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میر علی تبریزی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے بڑی ترتیب اور سلیقے سے قطار باندھے بیٹھے ہیں، ہنس یا کونج وغیرہ۔ اس نے دیکھا کہ جس انداز سے ایک پرندہ بیٹھا ہے، اسی جسامت کا پرندہ دوسری قطار میں ترتیب سے بیٹھا ہے۔ تو میر علی تبریزی نے ان پرندوں کی تصویریں بنا لی اور گھر جا کر سوچنے لگا۔ اس طرز پر اس نے مختلف حروف کو ترتیب سے بٹھا دیا، جس سے خط نستعلیق وجود میں آیا۔ خط نستعلیق کو آغا عبد الرشید نے شاہ جہان کے عہد میں متعارف کروایا۔ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ میر علی تبریزی کے خاندان کا ایک شخص میر عماد نامی صاحب ہنر تھا، خط نستعلیق کا ماہر تھا۔ اس وقت تک خط نستعلیق کو 300 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت ایران کا بادشاہ عباس کلی تھا۔ عباس کلی نے میر عماد کو دربار میں بلایا اور کہا کہ شاہ نامہ فردوسی کو خط نستعلیق میں لکھ دیں۔ شاہ نامہ فردوسی کے 60,000 اشعار ہیں۔ فردوسی کو خدائے سخن بھی کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں میر تقی میر کو خدائے سخن کہتے ہیں۔ میر عماد نے بادشاہ سے کہا کہ میں شاہ نامہ فردوسی کو خط نستعلیق میں لکھ دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے جو سامان درکار ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ پھر کیوڑے اور ارکے گلاب سے ایک باغ کا حوض بھر دیا گیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کے حواریوں نے کہا کہ اتنا خرچ ہو چکا ہے، اب میر عماد سے پوچھا جائے کہ کتنا کام ہوا ہے۔ میر عماد کو دربار میں بلایا گیا۔
اور پوچھا کہ کتنا کام ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو 3 جزو لکھے گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ سکہ رائج الوقت 6 لاکھ خرچ ہو چکے، اس طرح تو سلطنت کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔ یہ بات میر عماد کو بہت ناگوار گزری، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پیسے تو پورے ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ میر عماد نے ایک سبیل نکالی، جو 3 جز اس نے لکھے تھے اس کی ایک ایک سطر کاٹ لی، اور پالکی برداروں سے کہا کہ اسے بازار یا باہر لے چلیں۔ تو ایک عصا بردار آگے آگے چلتا، اعلان کرتا جاتا کہ امروز تحریر میر عماد الدین ارزاں است۔ میر عماد کے نام کا سکہ چلتا تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لوگ آئے اور خریدنے لگے۔ تو اس طرح لوگوں کے ٹھٹ آئے کہ بہت سارے پیسے جمع ہوئے اور وہ پیسے پورے ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں رقم لے کر پہنچا تو بادشاہ کو خیال گزرا کہ اگر یہ بات باہر کسی کو پتہ چلی کہ بادشاہ نے خطاط سے رقم واپس لے لی ہے تو اس نے میر عماد لے لی ہے تو اس سے تو بادشاہ کی بڑی سبکی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے میر عماد کے قتل کا فیصلہ دیا اور قتل کروا دیا۔ آغا عبد الرشید کو جب معلوم ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ عین ممکن ہے کہ بادشاہ اس کے لواحقین کو بھی قتل کرا دے۔ اس سوچ سے آغا عبد الرشید وہاں سے بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے اپنی فوجیں لگا دیں۔ وہ بچتا بچاتا کسی طرح شاہ جہان کے دربار میں پہنچا، شاہ جہان کو اپنی کتھا سنائی۔ بادشاہ نے اسے پناہ دے دی اور کہا کہ یہاں ہندوستان میں خط نستعلیق کو عام کر دو۔ اس وقت مغل سلطنت کا عروج تھا۔ ایران کے بادشاہ عباس قلی نے شاہ جہان کو پیغام بھیجا کہ اسے واپس کر دیں۔ شاہ جہان نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح آغا عبد الرشید نے ہندوستان میں خط نستعلیق کو پھیلا دیا۔ کہتے ہیں نا کہ مغلوں یا شاہ جہان کے دور کی 3 اہم یادگاریں ہیں: تاج محل، نستعلیق اور اردو۔ یہ تو تھی خط نستعلیق کی کہانی۔ یہ اردو کا مروج رسم الخط ہے۔ جس طرح ہر رسم الخط کی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، اسی طرح خط نستعلیق بھی خامیوں سے پاک نہیں۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی خوبیوں خامیوں پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اردو رسم الخط زبان کی انفرادیت قائم رکھنے پر قادر ہے۔ اس کے حروف چھوٹے بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رسم الخط ہمارا تعلق یا رشتہ دیگر ممالک سے جوڑتا ہے، مثلا ایران، افغانستان، ترکی، عرب ممالک وغیرہ۔ نمبر 3، اس رسم الخط کی یہ خوبی ہے کہ مخلوط صوتی نظام کو اختصار سے ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، اردو رسم الخط کے الفاظ کا تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے دخیل الفاظ کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں، ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ اس پر جو اعتراضات ہوئے اردو رسم الخط پر، نمبر 1 ان میں سے کہ کئی حروف ایک ہی آواز دیتے ہیں، گو ان کے مخرج جدا جدا ہیں، لیکن عام قاری یا سامع ان میں فرق نہیں کر پاتا۔ مثلا ذوات، زوئیں، زال، زے وغیرہ کی آواز ایک سی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح توئیں، تے کی آواز ایک جیسی لگتی ہے۔ سے، سین، صاد کی آوازوں میں خاصی مماثلت ہے۔ نمبر 2، اس کا ایک ہی حرف مصوتہ اور مصمتہ ہو سکتا ہے، مثلا واو
اور چھوٹی یہ کو دیکھیے، کو ہی لے لیں، ان دونوں کو ہی لے لیں، واو اور چھوٹی یہ کو، تو یہ حروف علت ہیں، جب کسی حرف کے شروع میں آتے ہیں تو حرف صحیح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے وعدہ، یکا وغیرہ۔ نمبر 3، 10 مصحفتوں کے لیے پورے حروف موجود نہیں، یہ کام اعراب کی مدد سے تکمیل پاتا ہے۔ اردو میں بنیادی مصحفتیں یا حروف علت صرف 3 ہیں، باقی مصحفتیں اعراب کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ بس اسے اچھی طرح تیار کیجئے۔ شکریہ، والسلام۔